یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ حصہ سوم، جنگ، باب 19، برہمن باڑیا سیکٹر 14 ڈویژن۔ مشرقی سرحد کبڑے شخص کی طرح تھی، اوپر اور نیچے سے آگے کو جھکی ہوئی اور درمیان میں پیچھے کو ہٹی ہوئی۔ اوپر کا حصہ سلہٹ سیکٹر کہلاتا تھا اور نیچے والا چٹاگانگ اور چٹاگانگ کا پہاڑی علاقہ۔ درمیانی حصے میں کومیلا اور اس سے ملحق علاقے تھے۔ فوجی ذہنوں کی سوچ یہ تھی کہ اگر برما کی سرحد سے ملا ہوا چٹاگانگ کا پہاڑی علاقہ یا شمال میں سلہٹ کا علاقہ ہاتھ سے چلا بھی جائے تو سکوت مشرقی پاکستان کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اگر کوئی حملہ کومیلا یا اس کے آس پاس سے ہوگا تو اس کا اثر ڈھاکہ پر پڑے گا۔ زمانہ امن میں اگر کوئی ایسا زمانہ تھا، مشرقی سرحد کے دفاع کی ذمہ داری میجر جنرل عبد المجید قاضی کے 14 ڈویژن کے سپرد تھی، جس کا ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ میں تھا۔ جنرل قاضی نے ایک بریگیڈ کومیلا میں اور دوسرا اس کے شمال میں برہمن باڑیا میں ڈال رکھا تھا، اور ہنگامی طور پر کھڑے کیے گئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹروں میں سے ایک سلہٹ میں قائم کیا گیا تھا۔ نومبر کے آخر میں جب جی ایچ کیو نے ایسٹرن کمانڈ کو اطلاع دی کہ بھارت کا زوردار حملہ مشرقی جانب سے ہوگا، تو جنرل نیازی نے چاندپور میں ایک ہنگامی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میجر جنرل رحیم کھڑا کر کے کومیلا والا بریگیڈ اس کے زیر کمان کر دیا، اور ڈھاکہ میں متعین بریگیڈ بھی کومیلا کے جنوب میں فینی کے مقام پر منتقل کر دیا۔ فینی سے نچلا حصہ یعنی چٹاگانگ اور چٹاگانگ کا پہاڑی علاقہ ایک علیحدہ بریگیڈ مقیم چٹاگانگ کے سپرد کیا گیا۔ گویا جنگ سے پہلے ہی مشرقی سرحد کے دفاع کی ذمہ داری میجر جنرل قاضی اور میجر جنرل رحیم کے درمیان بانٹ دی گئی۔ جنرل قاضی کے پاس برہمن باڑیا اور اس کا شمالی علاقہ، مولوی بازار، سلہٹ وغیرہ رہ گیا، اور جنرل رحیم کے ذمے کومیلا، فینی، بلونیا، لکشم اور چاندپور کے علاقے آئے۔ جنرل رحیم اور ان کے ڈویژن کی کارکردگی کا احوال اگلے باب کا موضوع ہے۔ اس باب میں جنرل قاضی کی دفاعی صلاحیتوں کا ذکر آئے گا۔ جنرل قاضی کے 14 ڈویژن میں 3 بریگیڈ تھے، ایک مضبوط اور 2 کمزور۔ طاقتور بریگیڈ 27 میں 2.5 پلٹنیں تھیں اور اس کا ہیڈ کوارٹر برہمن باڑیا میں تھا۔ اس کے کمانڈر بریگیڈیئر سعد اللہ تھے۔ دوسرا بریگیڈ 202 جو 2 پلٹنوں پر مشتمل تھا، بریگیڈیئر افتخار رانا کی قیادت میں مولوی بازار میں تھا، اور تیسرا ہنگامی بریگیڈ 313 بریگیڈیئر سلیم اللہ کے ماتحت تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر سلہٹ میں تھا۔ اس بریگیڈ میں ایک باقاعدہ انفینٹری پلٹن اور باقی نیم عسکری نفری تھی۔ 14 ڈویژن کے دفاعی خط کے پیچھے عظیم دریائے میگنا بہتا تھا، جو ڈھاکہ کے لیے مشرقی فصیل کا کام دیتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن کو پہلے 14 ڈویژن کی دفاعی لائن کو توڑنا ہوگا اور پھر پورے جنگی ساز و سامان سمیت اس وسیع دریا کو پار کرنا ہوگا، پھر کہیں وہ ڈھاکہ پر دستک دینے کے قابل ہوگا۔ خیال تھا کہ وہ ڈھاکہ پر دستک دینے سے پہلے اگرتلہ تریپورہ کی طرف پیش قدمی کر کے اکھوڑا، برہمن باڑیا، آشو گنج اور بہراب بازار کا رخ کرے گا۔ لہٰذا جنرل قاضی نے نہ صرف بریگیڈیئر سعد اللہ اور ان کے 27 بریگیڈ کو مذکورہ خطوط پر متعین کیا، بلکہ اپنا ٹیک ہیڈ کوارٹر 14 ڈویژن بھی وہیں منتقل کر دیا۔ 27 بریگیڈ کی زیر نگرانی سرحد کومیلا کے شمال میں سالدہ ندی سے شروع ہو کر مولوی بازار کے جنوب میں اٹکھولا کے مقام پر ختم ہوتی تھی۔ یوں کل سرحدی لمبائی 48 کلومیٹر بنتی تھی، جس کے دفاع کے لیے بریگیڈیئر سعد اللہ کے پاس 2.5 انفینٹری پلٹنیں، 10 توپیں فیلڈ، 4 ٹینک اور 1 پلاٹون R&S تھی۔ انہوں نے انفینٹری پلٹنوں میں سے 12 FF کو اکھوڑا میں متعین کیا اور 33 بلوچ اور نامکمل 21 آزاد کشمیر رجمنٹ کو بالترتیب اس کے جنوب اور شمال میں لگا دیا۔
دوسرے سیکٹروں کی طرح یہاں بھی جنگ 3 دسمبر سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اس علاقے میں بھارت کی توجہ اکھوڑا پر مرکوز تھی جو چٹاگانگ سے سلہٹ جانے والی ریلوے لائن پر واقع تھا۔ اس مقام کو منتخب کرنے کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں سے اگرتلہ بمشکل چند کلومیٹر دور تھا۔ بھارت کی مسلسل جارحیت کے سبب اکھوڑا کا ذکر اکتوبر کے اوائل ہی میں اخباروں میں آنے لگا تھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن کئی بار ہمارے ہاتھوں سے گیا اور کئی بار واپس آیا۔ بار بار مالک بدلنے سے ریل کی پٹڑیاں اور ریلوے اسٹیشن کی کوٹھڑیاں خستہ ہو چکی تھی۔ 21 نومبر کو بھارت نے سرحدی موڑوں اور ابھاروں کو ہڑپ کرنا شروع کیا تو اس نے اکھوڑا اور اس کے ملحقہ علاقوں پر خصوصی توجہ دی۔ اس نے اکھوڑا کو فائرنگ اور جوابی فائرنگ میں مصروف رکھا اور اس کے جنوب اور شمال سے سرحدی چوکیوں کو مکتی باہنی کی مدد سے گھیرے میں لے لیا۔ اکھوڑا کو آزاد کرانے میں دقت یہ تھی کہ اگر سامنے سے پیش قدمی کرتے تو مکتی باہنی اور ان کی اعانت کرنے والی توپوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور اگر پہلو سے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے تو سرحدوں کی خلاف ورزی ہوتی جس کی اجازت نہ تھی۔ ہم 3 دسمبر کی سپہر تک سرحدوں کے تقدس کے قائل تھے۔ جب دشمن کو یقین ہو گیا کہ ہم اس چوکی کو آزاد کرانا تو درکنار اسے کمک بھی نہیں پہنچا سکتے تو اس نے 30 نومبر کو اکھوڑا اور اس سے ملحقہ مورچوں پر حملہ بول دیا۔ ہماری ایک پلاٹون مورچے چھوڑ کر بھاگ آئی اور دشمن نے اس چوکی پر اس کی پشت پناہی کے لیے رکھی گئی ہماری اکلوتی توپ پر قبضہ کر لیا۔ ہمیں اس سانحے کا اندازہ تب ہوا جب اس چوکی سے ہمارا مواصلاتی رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ ایک لیفٹیننٹ کو ذاتی طور پر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا گیا تو اسے راستے میں پسپا ہوتے ہوئے سپاہی ملے۔ اس نے انہیں دوبارہ اپنے مورچوں میں بھیج دیا اور خود واپس چلا آیا۔ اکھوڑا کے جنوب میں گنگا ساگر، ملک باری اور لاناسر کی چوکیاں تھیں۔ 1 دسمبر کو دشمن کی گولہ باری سے ان سرحدی چوکیوں سے ہمارے سپاہی اکھڑ گئے۔ اب ان سے بھی مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس مرتبہ ایک لیفٹیننٹ کی بجائے میجر جنرل قاضی نے انہیں واپس اپنے اپنے گھونسلے میں بٹھایا۔ جب جنرل قاضی اور بریگیڈیئر سعد اللہ کی تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ اکھوڑا اور گنگا ساگر کے گرد و نواح میں ہم کس طرح سرحدی چوکیوں کو مستحکم کریں، بھارتی سپاہی مکتی باہنی کی رہنمائی میں کھیتوں سے ہوتے ہوئے اکھوڑا سے پیچھے ہمارے بٹالین ہیڈ کوارٹر کے پاس آ نکلے۔ اس نئی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی اضافی نفری دستیاب نہ تھی، چنانچہ 14 ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے کلرکوں، ملٹری پولیس کے جوانوں اور اردلیوں اور 4 ٹینکوں کی مدد سے اس بھارتی فوج پر حملہ کیا گیا۔ یہ بھارتی سپاہی جو چوروں کی طرح چھپتے چھپاتے سرحد پار کر آئے تھے ابھی تک چور ذہنیت سے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے اور ٹینکوں سمیت ان پر حملہ کر دیا گیا ہے تو وہ بھاگ نکلے۔ دشمن بھاگم باغ میں اپنی چند لاشیں بھی چھوڑ گیا، جن میں سے ایک بھارتی توپ خانے کے ایک نوجوان آبزرور کی لاش تھی، جس کے قبضے سے نکلنے والے فوجی نقشوں سے پتہ چلتا تھا کہ دشمن اکھوڑا کے پیچھے دریائے ٹیٹاس کے پل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم اکھوڑا سے پسپا ہوتے وقت اس پل کو اڑا کر دشمن کی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا کر دیں۔ 3 دسمبر کو جب کھلی جنگ کا آغاز ہوا تو بریگیڈیئر سعد اللہ نے اپنے جی او سی کی منظوری سے اپنی دفاعی پوزیشنوں کو از سر نو ترتیب دیا۔ انہوں نے سرحدی چوکیوں سے نفری سمیٹ کر ٹیٹاس پل کے اس پار متعین کر دی اور یہ طے کیا کہ اگر ہمیں یہاں سے بھی پسپا ہونا پڑا تو اس پل کو اڑا کر پیچھے ہٹیں گے، لیکن دشمن نے جب یہاں بھی ہم پر بھرپور یلغار کی تو ہم پسپا تو ہوئے مگر جلدی میں پل تباہ نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ کہ دشمن ہمارے پیچھے بخیر و عافیت پل پار کر آیا۔ ہم وہاں سے جو ہٹے تو 14 کلومیٹر پیچھے برہمن باڑیا آ کر رکے، جو اس سیکٹر میں مضبوط مقام سمجھا جاتا تھا۔ یہاں 15 دن کے لیے راشن اور گولہ بارود موجود تھا۔ اب ہم برہمن باڑیا میں دشمن کے حملے کا انتظار کر رہے تھے، مگر اس نے ہماری توقعات پورا کرنے کے بجائے وہی طریقہ اپنایا جو وہ اب تک اپناتا آ رہا تھا۔ اس نے مکتی باہنی کی مدد سے پہلوؤں کی طرف پیش قدمی کر کے ہمارے عقب میں آنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس چال کو ناکام بنانے کا علاج یہ سوچا
کہ گھیرا مکمل ہونے سے پہلے 13 کلومیٹر مزید پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہم دریائے میگنا کے مشرقی کنارے آشو گنج کے مقام پر تھے اور بھرپور جنگ کا 5واں دن 8 دسمبر تھا۔ اس مرتبہ دشمن نے اندھا دھند ہمارا تعاقب نہ کیا اور ہم آشو گنج میں مورچے وغیرہ کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پسپائی کی وجہ سے جنرل قاضی 14 ڈویژن کا ٹیک ہیڈ کوارٹر برہمن باڑیا سے ہٹ کر دریائے میگنا کے مغربی کنارے بہراب بازار میں منتقل ہو چکا تھا۔ سپاہیوں نے جب جنرل قاضی اور اس کے ہیڈ کوارٹر کو دریائے میگنا کے پار جاتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ امان ہے تو دریائے میگنا کے مغربی کنارے پر مشرقی جانب تو سامنے سے دشمن کا دباؤ پڑے گا اور پیچھے دریا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ گویا فرنٹ لائن میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے جہاں سپاہیوں کے مورال پر اچھا اثر پڑتا ہے، وہاں اس کی پسپائی سے ان کے حوصلے پست بھی ہو جاتے ہیں۔ آشو گنج کا دفاع منظم کرتے وقت بریگیڈیئر سعد اللہ نے مشرقی اور جنوبی سمتوں پر خاص توجہ دی، کیونکہ دشمن کے حملے کی توقع انہی اطراف سے کی جا سکتی تھی۔ شمالی جانب دشمن کی کوئی مؤثر قوت موجود نہ تھی، چنانچہ اس طرف صرف نیم عسکری فورس سول آرمڈ فورسز کو متعین کیا گیا۔ اس کے ساتھ باقاعدہ فوج کے مٹھی بھر سپاہی لگائے گئے تاکہ انہیں حوصلہ رہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے۔ 9 دسمبر کی صبح کو خبر ملی کہ دشمن شمال مشرق سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر سراسر خلاف توقع تھی، مگر احتیاطاً توپوں کا رخ ادھر موڑ دیا گیا تاکہ وہ ہماری نسبتاً کمزور نفری کی حمایت میں گولے برسا سکیں۔ خوش قسمتی سے بھی ان توپوں کے دہانے نہیں کھلے تھے کہ دشمن پیدل چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ دوربین سے اسے پہچاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اپنی سول آرمڈ فورسز کی نفری ہے جو بندوقیں کندھوں سے لٹکائے دریا کے کنارے کنارے واپس آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرف دشمن موجود ہے اور اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی 303 کی رائفلوں سے اس کا کیا مقابلہ کریں گے، چلو واپس چلیں۔ اس نیم عسکری نفری کے پیچھے پکی فوج کا دستہ آتا دکھائی دیا۔ سوچا کہ جب یہ پسپا ہو گئے ہیں تو ہمارے مٹھی بھر فوجی بھی ان کے نقش قدم پر واپس آ رہے ہوں گے، مگر دوربین میں ان کی وردیوں کا رنگ خاکی کی بجائے سبز نظر آیا۔ سبز وردی بھارتی سپاہیوں کی تھی۔ جب تک ان کی شناخت ہوئی وہ ہمارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ اجرت میں ہیڈ کوارٹر سے بھانت بھانت کی نفری اکٹھی کر کے پیش قدمی روکنے کی کوشش کی اور مشرقی جانب متعین فوج کو اطلاع دی گئی کہ وہ جلدی جلدی باقاعدہ فوج کے دستے بھیجیں کیونکہ آشو گنج خطرے میں ہے۔ مگر ان دستوں کے آنے سے پہلے ہی بھانت بھانت کی نفری نے حملہ آوروں کو مار بھگایا۔ نہ صرف مار بھگایا بلکہ بہت دور تک ان کا تعاقب کیا۔ دشمن نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہ کی کہ تعاقب کرنے والی نفری کتنی ہے۔ وہ اپنے پیچھے کئی لاشیں اور 7 ٹینک صحیح سالم حالت میں چھوڑ گیا۔ قدم قدم پر پسپا ہونے والی پاک فوج کے لیے یہ پہلا معرکہ تھا جس میں اس نے دشمن کو اس افراتفری میں فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے سپاہیوں کے لیے ٹونک ثابت ہوا۔ 27 بریگیڈ ابھی آشو گنج ہی میں تھا کہ جنرل قاضی نے بہراب بازار میں بیٹھے بیٹھے دریائے میگنا پر عظیم آہنی پل کو اڑا دینے کا حکم دے دیا۔ حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ دریا کے مشرقی کنارے سپاہیوں نے شہتیر دریا میں گرتے دیکھے تو ان کے حوصلے بھی گرنے لگے۔ وہ اس یاس انگیز منظر کو بے بسی سے دیکھتے رہے۔ وہ پل اڑانے کی حکمت سمجھنے سے قاصر تھے۔ جی او سی کے اس حکم کی اب 2 توجیہات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ طارق کی کشتیاں جلانے کے مترادف تھا، یعنی مشرقی کنارے پر متعین ہمارے سپاہیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب مزید پسپائی کا کوئی امکان نہیں، اس لیے اب یہیں آخری دم تک لڑنا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی او سی کو یہ اندیشہ تھا کہ دشمن کا وہ فوجی دستہ جو اچانک شمال کی جانب سے آ نکلا تھا در حقیقت پل پر قبضہ کرنے آیا تھا جسے بروقت کارروائی سے پسپا کر دیا گیا تھا، لیکن عین ممکن ہے اگلا ریلا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ افسوس دوسرے مفروضے کی کسی ذریعے سے تصدیق نہ ہو سکی۔ پل گرنے کے بعد 27 بریگیڈ مشرقی کنارے پر اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا اگر دشمن کے دباؤ کے تحت اسے پسپا ہونا پڑا تو دریا پار کرنا مشکل ہوگا،
اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو مہلت نصیب ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور بخیر و عافیت بہراب بازار پہنچا جائے۔ لہٰذا 10 اور 11 دسمبر کی درمیانی رات کو اس نے جتنی اور جیسی بھی کشتیاں دستیاب ہو سکیں ان کے ذریعے دریا عبور کیا اور جنرل قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ اگلے روز بہراب بازار میں دفاعی انتظامات مکمل کیے گئے۔ یہاں 2 ہفتوں کا راشن اور ایمونیشن موجود تھا۔ جنرل قاضی اور بریگیڈیئر سعد اللہ نے جنگ کے باقی دن پرامن طریقے پر یہیں بسر کیے۔ جنگ کے آخری دنوں میں دشمن نے بہراب بازار سے کوئی 15 کلومیٹر جنوب میں رائے پور اور نرسنگدی کے علاقے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوج اتارنا شروع کر دی، جو ڈھاکہ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی، مگر بہراب بازار کے محافظوں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ یہ علاقہ اس سیکٹر میں شامل نہیں تھا۔ یہ تھی 27 بریگیڈ کی کارگزاری جو اس نے اپنے جی او سی کی سرپرستی میں اس سیکٹر کے اہم ترین حصے میں انجام دی۔ اب آئیے اسی ڈویژن کے دوسرے 2 بریگیڈوں کی طرف جو مولوی بازار اور سلہٹ میں تھے۔ بریگیڈیئر سعد اللہ کے بریگیڈ کی شمالی جانب بریگیڈیئر افتخار رانا کا 313 بریگیڈ تھا، جس کے پاس 30 ایف ایف اور 22 بلوچ نامی 2 پلٹنیں تھیں، جن کی نفری سرحدی علاقے میں کمال گنج سے لاٹو تک پھیلی ہوئی تھی۔ جس طرح 27 بریگیڈ میں کھوڑا پر دشمن نے خاص توجہ دی تھی، اسی طرح اس بریگیڈ میں دلائی کی سرحدی چوکی اس کی آنکھ میں کھٹکتی تھی۔ اس چوکی کی دفاع کی ذمہ داری 30 ایف ایف کے سپرد تھی۔ بھارت نے شروع اکتوبر ہی سے اس پر گولہ باری شروع کر دی تھی اور مکتی باہنی نے بھارتی سپاہیوں کی مدد سے کئی بار اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے پیش نظر یہاں کی نفری ایک پلاٹون سے بڑھا کر ایک کمپنی کے برابر کر دی گئی تھی۔ دشمن کا طریقہ واردات یہاں بھی وہی تھا جو وہ کامیابی سے دوسرے سیکٹروں میں آزما چکا تھا، یعنی سامنے سے فائرنگ کر کے چوکی کو مصروف رکھو اور پہلوؤں سے پیش قدمی کر کے اسے گھیرے میں لے لو۔ اس نے کوئی 4 ہفتے یہ حربہ آزمایا مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر 30 اکتوبر کو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ دلائی پوسٹ سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ ہم نے اسے کمک پہنچانے اور آزاد کرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس دوران میں ہمارے محصور سپاہی بڑی جرأت اور جوان مردی سے اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے۔ 30 ایف ایف کے جواں سال اور جواں ہمت سیکنڈ ان کمانڈ نائب سپہ سالار میجر جاوید نے یہ حالت دیکھی تو اس نے سوچا کہ یوں محصور سپاہیوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا جواں مردی کے خلاف ہے۔ اس نے پلٹن کے چیدہ 18 سپاہی جو رضاکارانہ طور پر میجر جاوید کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے تھے اکٹھے کیے اور جنوبی سمت سے دلائی پوسٹ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دشمن کا ایک دیدبان درخت پر بیٹھا اس جرأت مندانہ پیش قدمی کا نظارہ کر رہا تھا۔ جب یہ درختوں سے نکل کر دلائی پوسٹ کے قریب پہنچے تو دشمن نے توپ کے گولے برسانے شروع کیے۔ ایک گولہ میجر جاوید کے پاس پھٹا اور اس کے ٹکڑے اس کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ وہ منہ کے بل گرا اور وہیں شہید ہو گیا۔ اسی طرح اس کے ساتھی بھی کھیت رہے۔ دلائی پوسٹ کا مقدر پہلے کی طرح معلق رہا۔ یہ پہلا موقع نہ تھا کہ 30 فرنٹیئر فورس کو اتنے بہادروں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ اس سے پہلے اور بعد میں بھی بے دریغ قربانی دیتی رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 نومبر تک اس کے 160 جیالے قربان ہو چکے تھے، جن میں 2 افسر، 3 جونیئر کمیشنڈ افسر اور 90 سپاہی شامل تھے۔ باقی شہیدوں کا تعلق رضاکاروں اور سول آرمڈ فورسز سے تھا جو اسی پلٹن کے ساتھ فرائض انجام دے رہے تھے۔ بریگیڈیئر رانا نے اپنے جی او سی میجر جنرل قاضی اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل نیازی کی خدمت میں عرض کیا کہ دلائی پوسٹ چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سامنے سے حملہ کرنے کی بجائے اسے چند کلومیٹر شمال یا جنوب میں بین الاقوامی سرحد پار کر کے پوسٹ کے پیچھے پہنچا جائے تاکہ دشمن ہمیں اچانک اپنی پشت پر دیکھ کر دلائی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے 32 بلوچ، 30 ایف ایف اور 39 بلوچ سے تھوڑی تھوڑی نفری مستعار لے کر ایک جمعیت یا فورس کھڑی کر لی اور ملحقہ علاقوں سے 2 توپیں فیلڈ اور 4 مارٹریں ہلکی توپیں بھی جمع کر لی۔
جنرل نیازی نومبر کے اوائل میں وہاں دورے پر گئے۔ جنرل قاضی کی موجودگی میں بریگیڈیئر رانا نے انہیں اپنی اسکیم کی تفصیلات بتائیں، مگر جنرل نیازی نے حکم دیا کہ بین الاقوامی سرحد کسی قیمت پر پار نہ کی جائے، البتہ اگر بریگیڈیئر رانا اپنی اضافی جمعیت کے زور پر یا کسی اور طریقے سے دلائی پوسٹ کو آزاد کرا سکیں تو انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ اس فورس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے سامنے اور پہلوؤں سے حملہ کیا گیا، جو ناکام رہا، جس سے دلائی کے حساب میں ہمارے نقصانات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ دقتیں 30 FF کے علاقے میں پیش آ رہی تھیں۔ اس کے شمال میں 22 بلوچ تھی جو لاٹو، کلورا اور شمشیر نگر کے سرحدی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں دشمن نے دلائی کی طرح ایک پوسٹ پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے سرحد کے ساتھ ساتھ تمام پیچ و خم کو بزور بازو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ 1 دسمبر کو اس نے سرحدی علاقوں سے آگے بڑھ کر شمشیر نگر کے مشرق میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اس کا پتہ اس طرح چلا کہ اس علاقے سے گزرتے ہوئے راج نگر کی چوکی سے بریگیڈیئر رانا پر فائرنگ ہوئی۔ وہ بخیریت واپس آ گئے۔ اگلے روز اطلاع ملی کہ دشمن نے شمشیر نگر پر حملہ کر دیا ہے۔ اس سے بریگیڈ کمانڈر کو تشویش ہوئی، کیونکہ شمشیر نگر اس علاقے کا نہ صرف اہم قصبہ اور مواصلاتی مرکز تھا، بلکہ اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے مشرق کا سارا علاقہ دشمن کے تسلط میں چلا جائے گا۔ چنانچہ ڈھاکہ سے فضائی مدد مانگی گئی۔ 2 سیبر طیارے فوراً آن پہنچے، مگر شمشیر نگر اور اس کے مشرق میں انہیں دشمن کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ جہاز کوئی گولی چلائے بغیر واپس چلے گئے۔ فضائیہ کی بے ثمر پروازوں سے کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا کہ ابھی تک دشمن نے شمشیر نگر پر قبضہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کے مشرق میں ایک سرحدی پوسٹ کو روند چکا تھا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں سیکنڈ لیفٹیننٹ ضمیر آخری وقت تک چلا چلا کر اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو وہ واپس جا رہے ہیں، تم اپنی پوزیشن میں جمے رہو، دشمن جا رہا ہے۔ اس کی آواز کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنی پوسٹ ہی میں جان دے دی۔ یہ بات عام طور پر کہی جاتی تھی کہ سرحدی چوکیوں سے ہمارے سپاہیوں کے قدم اکھڑنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ نیم عسکری تنظیموں کے افراد بھی متعین تھے۔ جب گولہ باری ہوتی یا دشمن کا دباؤ بڑھتا تو سب سے پہلے یہ نفری بدکتی۔ ان کے ہٹنے سے نہ صرف مورچوں میں ہتھیار بند افراد کی تعداد کم ہو جاتی، بلکہ سپاہیوں پر بھی اس کا ناخوشگوار اثر پڑتا۔ ان میں بھی اپنی جان بچانے کا جذبہ عود کر آتا۔ فوجی مبصرین اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگلی صفوں میں نیم عسکری تنظیموں کے افراد کو باقاعدہ فوج کی نفری کے دوش بدوش کبھی متعین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی بریگیڈیئر رانا کے زیر نگرانی سرحدی علاقے کی حالت۔ 3 دسمبر کو بھرپور جنگ ہوئی۔ انہوں نے اعلان جنگ ہوتے ہی پہلا قدم یہ اٹھایا کہ دونوں پلٹنوں 30 FF اور 22 بلوچ کو اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ڈویژن کے مضبوط مقام مولوی بازار میں طلب کر لیا۔ 30 FF کی زیادہ تر نفری سرحدی علاقوں سے سمٹ کر مولوی بازار پہنچ گئی، البتہ اس کی ایک کمپنی جو انتہائی جنوب میں تھی اسے اپنے قریب 27 بریگیڈیئر سعد اللہ کے ساتھ مل جانے کی اجازت دے دی گئی۔ 22 بلوچ تک جب مولوی بازار پہنچنے کے احکام پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس سے مواصلاتی رابطہ ہی منقطع ہو چکا ہے۔ قدرتی طور پر تشویش لاحق ہوئی کہ لاٹو، کامت نگر، جوری، کلورا اور مرزا پور کے علاقوں میں بکھری ہوئی نفری کو کیا ہوا؟ کیا وہ سب نابود ہو گئے؟ اگر ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے ہیں تو انہیں کس طرح محفوظ مقام پر لایا جا سکتا ہے؟ خاصی دیر وائرلیس پر ہیلو ہیلو کی مشق کی گئی۔ بڑی مشکل سے پلٹن کی ایک کمپنی سے رابطہ قائم ہوا، وہ بھی اتفاقیہ طور پر۔ پتہ چلا اس کا ایک گروہ لاٹو میں جمع ہے، دوسرا فنچو گنج میں اور تیسرا سلہٹ روانہ ہو گیا ہے۔ آخر کار بٹالین ہیڈ کوارٹر سے بھی مواصلاتی رابطہ قائم ہو گیا، جو کلورا سے 16 کلومیٹر دور چائے کے ایک باغ میں تھا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر نے بتایا کہ 6 دسمبر کے شدید حملے میں پلٹن اپنا اتحاد کھو بیٹھی اور اس کا شرازہ بکھر گیا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کہیں اور کمپنیاں کہیں۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کو اپنی بچی کچی نفری
منظم کرنے کو کہا گیا۔ 6 دسمبر ہی کی بات ہے کہ میجر جنرل قاضی نے بریگیڈیئر رانا کو حکم دیا کہ وہ اپنا بریگیڈ لے کر بریگیڈیئر سعد اللہ کے پاس آ جائے، کیونکہ اکھوڑا، برہمن باڑیا اور بہراب بازار کی جنگ نازک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور اس محاذ کو مضبوط کرنا اشد ضروری تھا۔ بریگیڈیئر رانا نے اس حکم کی تعمیل سے یہ کہہ کر معذوری ظاہر کر دی کہ رسل و رسائل کے ذرائع اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ان پر زور دیا گیا کہ بریگیڈ نہیں لا سکتے تو ایک پلٹن ہی بھیج دیجیے۔ چنانچہ بریگیڈیئر رانا نے 30 FF کی جنوبی کمپنی بریگیڈیئر سعد اللہ کو بھیج دی تھی، جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ 22 بلوچ ابھی تک اپنی شیرازہ بندی میں مصروف تھی کہ دشمن شمشیر نگر مولوی بازار سڑک پر آ گیا۔ مولوی بازار کے دفاع کی ذمہ داری لا محالہ 30 FF کے سپرد ہوئی، جس کے پاس صرف 2.5 کمپنیاں رہ گئی تھیں۔ کچھ شہید ہو گئے تھے اور ایک کمپنی 27 بریگیڈ کو روانہ کر دی گئی تھی۔ البتہ نیم عسکری تنظیموں کی کچھ نفری اس کے علاوہ تھی۔ اس پلٹن نے اپنے وسائل کے مطابق مولوی بازار کے دفاع کا اہتمام کر لیا۔ مولوی بازار اور سلہٹ کے درمیان ایک چھوٹا سا دریا بہتا تھا جس کا نام کسیارا تھا۔ اس کے 2 پتن تھے، شیرپور اور شادی پور۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اپنی گاڑیاں اور ساز و سامان لے کر مولوی بازار سے نکل کر دریا کے اس پر شادی پور منتقل ہو گیا اور 30 FF اور اس کی زیر نگرانی نیم عسکری نفری کو مولوی بازار میں متعین رہنے دیا۔ دشمن نے یہاں اس کے مورچوں پر فضائیہ اور توپ خانے سے راکٹ اور گولے برسانے شروع کیے۔ 30 FF 1-2 دن آہرن بنی ہتھوڑے کی ضربیں سہتی رہی، جس کے نتیجے میں اس کے 5 افراد شہید اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ 7 دسمبر کو اسے حکم مل گیا کہ وہ گولہ بارود کے ذخائر جلا کر شادی پور پتن پر پہنچ جائے۔ جب 30 FF شادی پور کی طرف روانہ ہوئی تو وہاں سے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سلہٹ چل پڑا۔ یہ بریگیڈ اپنے وسائل کے لحاظ سے بمشکل 1 بٹالین کے برابر رہ گیا تھا، مگر اس کے کمانڈر اب 1 کے بجائے 2 ہو چکے تھے۔ جنرل نیازی نے دوران جنگ بریگیڈیئر حسن کو ڈھاکہ سے بریگیڈیئر رانا کے پاس بھیج دیا تاکہ اگر ایک سے بوجھ نہ اٹھایا جا سکے تو دونوں مل کر اٹھا لیں۔ وہ یہ بھول گئے کہ دوہری کمانڈ کمزور کمانڈ سے بدتر ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں بریگیڈیئر سلہٹ جا رہے تھے تو ان کے آگے آگے کیپٹن ظفر کی حفاظتی جیپ تھی۔ شام کے وقت جب وہ سلہٹ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر کی جنوبی سرحد پر چند ہیلی کاپٹروں سے فوج اتر رہی ہے۔ اس نے وہیں رک کر ہیلی کاپٹر گننا شروع کر دیے۔ 10 ہیلی کاپٹر اپنا وزن ہلکا کر کے واپس چلے گئے۔ اتنے میں بریگیڈیئر رانا بھی پہنچ گئے۔ کیپٹن ظفر نے انہیں اپنے مشاہدے سے آگاہ کیا۔ بریگیڈیئر رانا نے اس نتیجے پر پہنچے کہ دشمن شہر پر قابض ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے قیاس کے مطابق دشمن اس وقت تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے کمک نہیں پہنچائے گا جب تک اس کے فوجی دستے شہر کو اپنے تسلط میں نہیں لے لیتے۔ اس دوران میں 30 FF آرام سے شادی پور پتن میں بیٹھی رہی، اسے دشمن نے نہ چھیڑا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر دشمن مولوی بازار کے راستے اس کا پیچھا کرتا یا فضائیہ کے ذریعے اس کا ناک میں دم کر دیتا تو یہ پلٹن فوراً سلہٹ کا رخ کرتی، جہاں بھارت کی ہیلی کاپٹر سے اترنے والی فورس کو مزید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ بریگیڈیئر رانا نے 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات کو 30 FF کو سلہٹ بلوا لیا۔ جو افسر اس پلٹن کے ہراول دستے کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، اس نے مجھے بتایا، سلہٹ ایک آسیب زدہ شہر معلوم ہوتا تھا جو اندھیروں کی کئی تہوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ماحول پر پرہول خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں کبھی کبھار خلل کسی آوارہ کتے کے بھونکنے یا گولیوں کی تڑ تڑ سے پڑتا تھا، مگر یہ شہر خاموشاں کیسے ہو سکتا تھا؟ اس میں بریگیڈیئر سلیم کا 202 ہنگامی بریگیڈ بھی تو تھا، اس پر کیا بیتی؟ اس بریگیڈ میں صرف ایک ہی باقاعدہ پلٹن 31 پنجاب تھی، باقی نفری فرنٹیئر کور، رینجرز اور رضاکاروں پر مشتمل تھی۔ بھاری ہتھیاروں میں آرٹلری کی ایک بیٹری میسر تھی۔ اس بریگیڈ کو یہ فرض سونپا گیا تھا کہ وہ سلہٹ کی مشرقی سرحد پر لاٹو سے لے کر جہاں تک بریگیڈیئر رانا کا بریگیڈ تھا، شمالی سرحد پر طاہر پور تک جہاں ضلع میمن سنگھ کی حد شروع ہوتی تھی دفاع کرے، اور دفاع بھی بھارت کی 4 کور کے کوہستانی ڈویژن
کے خلاف جو پوری طرح کیل کانٹے سے لیس تھا۔ بھارتی ڈویژن کے سامنے دو سڑکیں تھیں، ایک مشرق میں اور ایک شمال مشرق میں، جنہیں استعمال کر کے وہ سلہٹ پر قبضہ کر سکتا تھا۔ لہٰذا مشرق میں اٹگرام، ذکی گنج اور چار کھائی کی چوکیاں قائم کی گئیں، اور شمال مشرقی سمت سے دشمن کو روکنے کے لیے جنیتی پور، ہیمو اور خادم نگر میں دفاعی انتظامات کیے گئے۔ شمال مغربی حصے میں نیم عسکری نفری تعینات کی گئی، جن کے مورچے پھاٹک اور گوئین تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس حصے سے کچے راستے گزرتے تھے جنہیں بوقت ضرورت دشمن استعمال کر کے سلہٹ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ بریگیڈیئر سلیم اللہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ ان کے پاس سرحدی علاقہ بہت طویل اور وسائل بہت محدود تھے۔ ساری نفری میں صرف 31 پنجاب ہی ایک قابل اعتماد پلٹن تھی۔ اسے ایک محاذ پر لگا دیا جاتا تو دوسرا خالی رہ جاتا۔ دشمن کی مرضی کا کیا پتہ کہ وہ مشرق سے آتا ہے یا شمال سے، لہٰذا اس پلٹن کو کسی ایک جگہ لگانے کی بجائے 8 دستوں میں تقسیم کر کے اسے اٹگرام مشرق سے سنام گنج مغرب تک پھیلا دیا گیا۔ ہر دستے کے ساتھ نیم عسکری نفری لگا دی گئی تاکہ مورچے بھرے بھرے لگیں اور دشمن انہیں تر نوالا سمجھ کر ہڑپ نہ کر جائے۔ دوسرے محاذوں کی طرح اس سیکٹر میں بھی دشمن نے اپنی سرگرمیاں جنگ سے بہت پہلے شروع کر دی تھیں۔ 15 اکتوبر کو بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کی بٹالین نمبر 85 نے مکتی باہنی کی ایک پلٹن سابق 3 ایسٹ بنگال کے ساتھ مل کر چھاٹک پر حملہ کر دیا۔ یہاں حملہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا کہ وہ اس قصبے اور اس سے ملحق سیمنٹ فیکٹری پر قبضہ کر لے۔ حملے کی گھن گرج سن کر ہماری نیم عسکری نفری سرحدی چوکیوں سے نکل کر قصبے میں آ گئی۔ بریگیڈیئر سلیم اللہ کو اس پسپائی کا علم ہوا تو انہیں سنبھالا دینے کے لیے سلہٹ کے مشرق میں چار کھائی سے باقاعدہ فوج کی ایک کمپنی اور آرٹلری کی 2 توپیں بھجوا دیں۔ بعد ازاں 30 FF کی ایک کمپنی بھی مستعار لے کر وہاں روانہ کی گئی۔ یہ فورس وہاں اکٹھی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جوابی حملہ کر کے دشمن کو پاک سرزمین سے باہر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ 23 اکتوبر کو حملہ کیا گیا جو کامیاب رہا۔ اس کامیابی کا اثر یہ ہوا کہ دشمن نے یہ علاقہ چھوڑ کر سلہٹ کے مشرق میں اٹگرام اور ذکی گنج کے علاقوں پر ایک مکمل بریگیڈ 59 سے حملہ کر دیا۔ اس زوردار حملے کی وجہ سے وہاں سے 31 پنجاب کی پلاٹون سمیت نیم عسکری نفری پیچھے ہٹ گئی۔ ہم نے ادھر ادھر سے اجزاء جمع کر کے دشمن کو واپس دھکیلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ہمیں مجبوراً اپنی دفاعی لائن چار کھائی میں قائم کرنی پڑی جو سلہٹ سے 32 کلومیٹر مشرق میں واقع تھی۔ بریگیڈیئر سلیم اللہ پر یوں مشرق و مغرب سے دباؤ بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنے GOC کے ذریعے ایسٹرن کمانڈ تک یہ بات پہنچائی کہ اگر واقعی سلہٹ کو بچانا ہے تو مزید نفری مہیا کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کے وسط میں جنرل نیازی نے میجر جنرل جمشید اور بریگیڈیئر باقر صدیقی کو راولپنڈی GHQ بھیجا تھا، جہاں سے وہ مزید 8 پلٹنوں کا وعدہ لے کر لوٹے تھے۔ ان پلٹنوں میں سے 5 نومبر کے آخر میں مشرقی پاکستان پہنچ گئی تھیں۔ ان پلٹنوں میں سے ایک 12 آزاد کشمیر رجمنٹ تھی جس کی 2 کمپنیاں بریگیڈیئر سلیم کو ملی تھیں۔ یہ پلٹن مشرقی پاکستان کے جغرافیے اور اس کی تازہ صورتحال سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کی ٹریننگ کا زور بھی ندی نالوں کے بجائے پہاڑی لڑائی پر رہا تھا۔ ان مجبوریوں کے باوجود یہ نفری بڑی مفید تھی کہ کم از کم مورچوں میں بیٹھ کر دل جمی سے فائر تو کر سکے گی۔ چنانچہ ایک کمپنی کو چار کھائی اور دوسری کو جنیتی پور میں لگا دیا گیا۔ آزاد کشمیر رجمنٹ کی 2 کمپنیوں کی آمد کا دشمن نے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ حسب معمول اپنی اشتعال انگیز سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ اس نے مکتی باہنی کو آگے لگا کر ہمارے سرحدی علاقے میں دخل اندازی جاری رکھی، جس کے نتیجے میں اس نے 30 دسمبر تک اٹگرام سے طاہر پور تک بارڈر کے ساتھ ساتھ 5 سے 6 کلومیٹر لمبی پٹی اپنے قبضے میں کر لی۔ یہ پٹی سنام گنج کے پاس 13 سے 15 کلومیٹر تک اور ذکی گنج کے قریب 30 کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ گویا جنگ سے پہلے اس سیکٹر میں ہمارا کئی 100 مربع کلومیٹر رقبہ دشمن کے قبضے میں جا چکا تھا۔
جب بھرپور جنگ کا آغاز ہوا تو اس سیکٹر میں دشمن نے 3 دفاعی مقامات پر خصوصی توجہ دی۔ مشرق میں چار کھائی، شمال میں ہیمو اور شمال مغرب میں چھاٹک۔ جنگ کے پہلے 3 دن ان دفاعی مورچوں میں کوئی خم نہ آیا، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس عرصے میں دشمن کی توجہ برہمن باڑیا اور بہراب بازار کی طرف زیادہ رہی، جو فوجی نقطہ نظر سے زیادہ اہم سیکٹر تھا۔ جب ادھر صورتحال واضح ہو گئی اور 27 بریگیڈ کے بعد 313 ہنگامی بریگیڈ کے قدم بھی اکھڑ گئے تو اس نے سلہٹ کی طرف رجوع کیا۔ 7 دسمبر کا واقعہ ہے کہ سلہٹ سے وفاقی کابینہ کے ایک سابق وزیر جناب اجمل چودھری بریگیڈیئر سلیم اللہ کے ہیڈ کوارٹر میں تشریف لائے اور اطلاع دی کہ انہوں نے شہر کے مشرقی کنارے پر میراں چک میں دشمن کے ہیلی کاپٹروں سے فوج اترتے دیکھی ہے۔ یہ محب وطن پاکستانی بعد میں مکتی باہنی کے ہتھے چڑھ گیا، جنہوں نے اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اسی روز بریگیڈیئر رانا کے آگے آگے سلہٹ میں داخل ہونے والے کیپٹن ظفر بھی 7 سپاہیوں کے ساتھ مقامی مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے لیفٹیننٹ کرنل سرفراز کو ہیلی کاپٹر اترنے کا آنکھوں دیکھا حال سنایا۔ اس وقت سپہر کے 4:30 بجے تھے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ 8-10 ہیلی کاپٹروں سے اترنے والی نفری کا 7 سپاہیوں کی مدد سے صفایا نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے میں بریگیڈیئر سلیم اللہ نے جنیتی پور پوسٹ سے 31 پنجاب کا ایک دستہ 29 افراد منگوا کر کیپٹن بشارت کی سرکردگی میں میراں چک روانہ کر دیا۔ جب کیپٹن بشارت وہاں پہنچا تو ہیلی کاپٹروں کی ایک اور کھیپ نفری اتار رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں 29 آدمیوں سے ان کا کیا بگاڑ لوں گا، چنانچہ اس نے دور سے ان پر اکا دکا فائر کیا اور بس۔ اسی اثناء میں 22 بلوچ کے وہ 50 سپاہی بھی پہنچ گئے جو لاٹو اور کلورا میں پلٹن سے بچھڑ کر سلہٹ روانہ ہو چکے تھے۔ اس دستے کو فوراً کیپٹن بشارت کے پاس بھیجا گیا تاکہ 79 آدمیوں کی مدد سے وہ دشمن کو واپس جانے پر مجبور کر دے۔ یہ کمک پہنچتے پہنچتے 8 دسمبر کا سورج طلوع ہو گیا۔ دشمن اتنے میں اپنی قوت میں اضافہ کرتا رہا اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ 2 ہیلی کاپٹر اچانک سلہٹ شہر میں سرکٹ ہاؤس اور کین برج پر پرواز کرتے دکھائی دیے۔ خیال تھا کہ یہ شہر کا فضائی جائزہ لے رہے ہیں تاکہ میراں چک میں اتری ہوئی فوج شہر میں داخل ہونے کا منصوبہ بنا سکے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ ان ہیلی کاپٹروں نے دید بانی کے ساتھ ساتھ سرکٹ ہاؤس میں ایک بم بھی پھینک دیا، جس سے دفتر کا ایک کلرک اور پولیس کے 3 سپاہی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اٹھانے کے لیے کچھ جوان باہر نکلے تو ہیلی کاپٹروں نے ان پر گولیاں برسا دیں، جن سے مزید نقصان ہوا۔ 8 دسمبر کو سلہٹ چھاؤنی کے وسائل میں یوں کچھ اضافہ ہوا کہ بریگیڈیئر رانا کا ٹوٹا پھوٹا بریگیڈ 30 FF اور 22 بلوچ بھی وہاں پہنچ گیا۔ 2 توپیں پہلے ہی سلہٹ میں تھیں، 2 اور اس بریگیڈ کے ساتھ آ گئیں۔ وسائل کے سلسلے میں شاید یہ ذکر غیر مناسب نہ ہوگا کہ اب سلہٹ میں بیک وقت 3 بریگیڈیئر موجود تھے: بریگیڈیئر سلیم، بریگیڈیئر رانا اور بریگیڈیئر حسن، جنہیں رانا کا ہاتھ بٹانے کے لیے ڈھاکہ سے بھیجا گیا تھا۔ ان 3 کمانڈروں کو جو سب سے اہم مسئلہ درپیش تھا یہ تھا کہ سلہٹ کی بغل میں اتری ہوئی بھارتی فوج سے کس طرح نپٹا جائے۔ انہوں نے طے کیا کہ 22 بلوچ کے کمانڈنگ آفیسر کو پنجاب، بلوچ اور فرنٹیئر فورس کی مخلوط نفری اور 4 توپوں سمیت دشمن کی سرکوبی کے لیے بھیجا جائے۔ کرنل صاحب نے اس حکم کو بجا لانے میں یہ مجبوری ظاہر کی کہ میرے سپاہی تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ حملہ کرنے کے قابل نہیں۔ اگلے روز 9 دسمبر یہی کام 30 FF کے کمانڈنگ آفیسر کو سونپا گیا۔ انہوں نے بھی تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر معذوری ظاہر کر دی۔ 10 دسمبر کو دشمن سے نپٹنے کا ایک اور پلان تیار کیا گیا، جو مختصراً یہ تھا کہ 30 FF اور 31 پنجاب کی نفری پر مشتمل 2 دستے ترتیب دیے جائیں۔ ایک دستہ شمالی جانب سے خاموشی کے ساتھ دشمن کے قریب پہنچ جائے اور دوسرا دستہ سامنے سے پورے زور و شور سے حملہ کر دے۔ خیال تھا کہ دشمن کی توجہ سامنے والے حملے کی طرف ہوگی اور جب اچانک شمالی جانب سے اس پر یلغار کی جائے گی تو وہ ہڑبڑا اٹھے گا۔ اس پلان کو حسب توقع عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا کیونکہ سامنے سے 31 پنجاب کا دستہ کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ دشمن وہیں کا وہیں رہا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب ہم دشمن کے خوف سے اس کے قریب جانے سے ہچکچا رہے تھے، دشمن خود ہمارے خوف سے کانپ رہا تھا
اسے شدت سے یہ احساس تھا کہ میں غیر کے علاقے میں گھس آیا ہوں اور میرا اپنی فوج سے کوئی زمینی رابطہ نہیں رہا۔ اگر مجھ پر کوئی افتاد آن پڑی تو میں کہاں چھپوں گا اور کس کی مدد چاہوں گا؟ یہ باتیں ہمیں اس پلٹن 5 گورکھا رائفلز کے ایک افسر نے بعد میں بتائیں۔ اس نے انکشاف کیا کہ جب 7 اور 8 کے درمیانی رات کو کیپٹن ظفر اور اس کے 7 آدمیوں کی طرف سے پہلی مرتبہ فائر کیا گیا تو بھارتی کمانڈنگ آفیسر نے یہ خیال ظاہر کیا کہ امان اسی میں ہے کہ فوراً اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ وہ ساری رات اسی تذبذب میں رہے کہ واپس چلا جائے یا یہیں رہا جائے۔ ان کی قوت فیصلہ کا فقدان ان کے آڑے آ گیا، کیونکہ اتنے میں بھارتی نفری پہنچ گئی اور پاکستان نے بھی نہ چھیڑا۔ اس ہیلی کاپٹر فورس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بھارت نے ایک دستہ ذکی گنج کے راستے روانہ کیا۔ اسے سرحدی چوکیوں میں معمولی مدافعت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ آگے بڑھتا رہا اور 12 دسمبر کو اس فورس کے ساتھ مل گیا۔ ہیلی کاپٹر فورس پورے 5 روز 7 دسمبر سے 12 دسمبر تک بے یار و مددگار پڑی رہی، مگر اس کا کسی نے بال بیکا نہ کیا۔ ہم نے بڑھ کر دشمن کا سر کچلنے کی بجائے اپنی جان بچانے پر زیادہ توجہ دی اور 13 دسمبر کو مزید پیچھے ہٹ کر سلہٹ شہر اور اس سے باہر سلوچی ایئر فیلڈ تک اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ بقیہ علاقے پر دشمن کا قبضہ ہو گیا۔ تینوں بریگیڈیئر اور ان کے زیر کمان نفری انہی 2 مقامات پر خاتمہ جنگ تک دبکی رہی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔